بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام۔ مظفر الدین یولاق ارسلان قرولوش عثمان کا ایک اہم کردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم تاریخی کردار بھی ہے۔ یولاق ارسلان کے بارے میں سٹینفورڈ شاہ کی کتاب ہسٹری آف دا آٹومن امپائر اینڈ ماڈرن ترکی میں کچھ تفصیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ یولاق ارسلان کے بارے میں جو تفصیل تاریخ میں ملتی ہے وہ قطب الدین شیرازی سے ملتی ہے۔ قطب الدین شیرازی ایک ماہر فلکیات ہونے کے ساتھ ساتھ فزکس، فلسفہ اور جغرافیہ کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے مظفر الدین یولاق ارسلان کے کہنے پر ان کے دور میں ایک کتاب لکھی جس کا نام اختیارات مظفری تھا۔ تو آئیے ناظرین اکرام یولاق ارسلان کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ یولاق ارسلان چوبانوگلری قبیلے کے سردار تھے۔ چوبانوگلری اناطولیہ کی ایک چھوٹی سی جاگیردارانہ ریاست تھی جس نے 13ویں صدی میں کستامونو کے خطے پر حکومت کی۔ یہ ریاست ہشام الدین چوبان نے قائم کی جو کہ مشہور سلجوق سلطان کیکاؤس اول اور ان کے بعد آنے والے سلطان علاؤ الدین کیقوباد اول کے دور میں سلجوق حکومت کے ایک نمایاں ریاستی امیر تھے۔ 13ویں صدی کے شروع میں ہشام الدین چوبان انہی کمانڈروں میں سے تھے جنہوں نے سلجوق سرحدوں کو شمالی اناطولیہ کی طرف پھیلایا اور بازنطینی سلطنت سے تریبیزون کا علاقہ فتح کیا۔ اس کے بدلے میں ہشام الدین چوبان کو سلجوق سلطنت کی طرف سے کستامونو کا علاقہ ملا، اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ چوبانوگلری قبیلے کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ شمال مغربی اناطولیہ کا وہ علاقہ جس کی سرحدیں بازنطینی سرحدوں سے ملتی تھیں ان کی حفاظت کرے۔ اس قبیلے کا نام ہشام الدین چوبان بے نے اپنے نام پر چوبانوگلری رکھا۔ سلجوق سلطنت کی مدد اور سرپرستی میں قائم ہونے والی یہ چھوٹی سی ریاست ترکمانوں کی تھی جس نے اگلی 1 صدی تک سیاسی اور فوجی خدمات انجام دی۔ چوبانوگلری قبیلے نے کستامونو اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی معاشرتی، ثقافتی اور معاشی ترقی کے لیے خوب کام کیا، یہاں تک کہ کستامونو نامی یہ علاقہ سلجوق کمانڈر ہشام الدین چوبان سے لے کر ان کے پوتے یولاق ارسلان کے دور تک ایک محفوظ جنت سمجھا جاتا تھا جہاں امن و سکون تھا، اور اس علاقے میں علماء، شاعر، تاجر اور دوسرے لوگ دور دراز سے آتے اور بے خوف ہو کر یہاں زندگی گزارتے۔ ہشام الدین چوبان نے 1224 سے 1227 کے درمیان سلجوق فوج کی قیادت بھی کی اور کریمیا میں صدق کے علاقے پر قبضہ کیا اور یہاں قلعہ بندی کو مضبوط بنایا۔ ہشام الدین چوبان کی وفات کے بعد ان کے چھوڑے گئے اس علاقے پر ان کے بیٹے ایلپ یورک اور پوتے یولاق ارسلان نے حکومت کی۔ مظفر الدین یولاق ارسلان چوبانوگلری قبیلے کے سربراہ 1280 سے 1291 تک رہے، اور اسی دوران انہیں ملک مظفر الدین کا خطاب بھی ملا تھا، اور ہوئلو حسن عبد المومن نے اپنی کتاب قواعد الرسائل میں اسے ملک الامراء کے نام سے پکارا ہے۔ شروع کے چند سال یولاق ارسلان کی حکومت کا وقت پرسکون تھا جیسا کہ ان کے والد ایلپ یورک کے دور میں تھا، مگر چند مشکلات تب پیدا ہوئیں جب ایل خانی سلطنت کے حکمران تبدیل ہوئے، اور یولاق ارسلان کے دور حکومت میں چوبانوگلری قبیلے کی یہ پالیسی بن گئی تھی کہ انہوں نے کوسا داغ کی لڑائی میں سلجوقوں کی منگولوں سے شکست کے بعد منگولوں سے اتحاد کر لیا تھا، اور مظفر الدین یولاق ارسلان نے بھی اپنے باپ کی طرح منگولوں سے وفاداری کی پالیسی قائم رکھی۔ یولاق ارسلان کے دور میں ہی وہ اہم وقت بھی آیا جب ارغون خان کی موت کے بعد گیہاتو خان نے الخانی ریاست کا حکمران بننے کا اعلان کیا، اور اس نے اناطولیہ میں پیدا ہونے والی بغاوتوں کو روکا جو کہ ترکمانوں کی طرف سے کی گئی تھیں۔ ترکمانوں کی اسی بغاوت کا فائدہ اٹھا کر سلجوقی سلطان مسعود کے بھائی رکن الدین قلچ ارسلان نے اپنے ہی بھائی سلطان مسعود کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب گیہاتو اناطولیہ اپنی فوج کے ساتھ آیا تو قلچ ارسلان کستامونو چلا گیا اور وہاں ترکمانوں کو متحد کرنے لگا۔ یہاں یولاق ارسلان کو سلجوق تخت کے لیے ہونے والی ان لڑائیوں میں شامل ہونا پڑا جو کہ سلجوق سلطان مسعود اور ان کے بھائی قلچ ارسلان کے درمیان تھی، اور قلچ ارسلان نے سلطان مسعود کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اب یہاں تاریخ میں 2 طرح کی روایات مشہور ہیں۔
ایک روایت کے مطابق یولاق ارسلان سلطان مسعود کے خلاف تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یولاق ارسلان کلچ ارسلان کے خلاف تھا، اور یولاق ارسلان اور اس کے بیٹے علی نے سلجوق سلطان مسعود کا ساتھ دیا اور کلچ ارسلان کو شکست دی، مگر یولاق ارسلان اسی لڑائی میں کلچ ارسلان کے ہاتھوں مارا گیا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ یولاق ارسلان 1292 میں ایک بغاوت کے دوران قتل ہوئے، اور ان کی قبر کستامنو یا تاش کوپرو کے علاقے میں ہے۔ تاریخ کے مطابق سلجوق خاندان کی انہی لڑائیوں کے نتیجے میں چوبانوگلری قبیلے کو ترکمانوں میں خوب عزت ملی، اور اسی عزت کا فائدہ اٹھا کر ان کا قبیلہ خود مختار بن گیا۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ چوبانوگلری قبیلہ جس علاقے میں آباد تھا یعنی کستامنو، وہاں ہشام الدین چوبان سے لے کر یولاق ارسلان تک انہوں نے ترقی کے خوب کام کیے۔ یولاق ارسلان کے دور میں یہاں مسجدیں، مدرسے، دارالشفا یعنی ہسپتال، حمام، کاروان سرائے اور گھر بنائے گئے۔ ان میں وہ مدرسہ اور مسجد قابل ذکر ہے جو یولاق ارسلان نے اپنے نام پر بنوائے۔ یولاق ارسلان نے 13ویں صدی میں ایک خان یعنی سرائے بھی بنوائی، جس کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ سلجوقوں کے یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد بنائی گئی یہ پہلی عمارت تھی۔ اس عمارت پر کوئی تختی موجود نہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ یہ یولاق ارسلان نے ہی بنوائی، اور یولاق ارسلان کو سلجوقوں کی طرف سے عتابے کا خطاب بھی دیا گیا تھا، اور یہ خطاب سلجوق صرف اپنے ہائی رینکنگ افسروں کو ہی دیا کرتے تھے، جبکہ 1273 میں یولاق ارسلان نے اس علاقے میں ایک مسجد بھی بنوائی۔ مظفر الدین یولاق مدرسہ اور مظفر الدین یولاق مسجد تاش کوپرو کے علاقے میں ہے، مگر مظفر الدین یولاق مدرسہ کلچ ارسلان کی بغاوت اور یولاق کی موت کے دوران تباہ ہو گیا تھا۔ اسے سلیمان بے نے دوبارہ مرمت کروایا، مگر اس کے سامنے بنایا گیا فوارہ 1927 میں تباہ ہو گیا تھا اور اب تک ویسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ یولاق ارسلان کے بنائے گئے 2 حمام بھی اس مدرسے کے نزدیک بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک 2008 میں دوبارہ مرمت کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ یولاق ارسلان کے 2 بیٹوں محمود بے اور علی بے کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ یولاق ارسلان کی موت کے بعد چوبانوگلری کے حکمران محمود بے بنے۔ محمود بے کے دور میں ان کے بھائی علی بے نے بازنطینیوں پر حملے روک کر ان کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا تھا، اور اس معاہدے کے بعد علی بے کے ساتھ جو ترکمان تھے وہ عثمان غازی کے گرد جمع ہو گئے اور عثمان غازی سے اتحاد کر لیا، اور بعد میں انہی ترکمانوں نے عثمان غازی کو اپنا اچ بے تسلیم کر لیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد محمود بے کے قتل کے بعد چوبانوگلری ریاست جو کہ 1211 میں قائم ہوئی تھی 1309 میں ختم ہو گئی۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔